اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل انفارمیشن نیٹ ورک کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ان نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ ناظرین گرامی، امریکی بیڑے پر ہونے والے بڑے دھماکے سے امریکہ ابھی سنبھل ہی نہیں پایا تھا کہ امریکہ کو ایک اور جھٹکا مل گیا۔ خطے کے حالات و واقعات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دنیا اب نئی جنگ کی طرف دھکیلی جا رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق اطلاعات یہی ہیں کہ امریکہ کا بہترین طیارہ F-16 تباہ ہو گیا ہے۔ کیا یہ حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا؟ اور یہی صرف حملے کے ساتھ کیا سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے؟ یا پھر یہ طیارہ گر کر تباہ ہوا؟ اس کے کیا حقائق ہو سکتے ہیں؟ طیارہ کب، کہاں اور کیسے تباہ ہوا؟ اور اس طیارے میں سوار پائلٹ اب کس حال میں ہے؟ امریکہ کے لیے ایک اور پریشان کن خبر اس وقت سامنے آئی جب امریکی فضائیہ کی ایئر بیس پر بلا اشتعال فائرنگ شروع ہو گئی، جس پر 2 امریکہ کے فضائیہ کے اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ امریکی نیوی کے بعد امریکی فضائیہ کو حادثہ پیش آنے کی دیر تھی کہ امریکہ نے بنا سوچے سمجھے اور تصدیق کیے حقائق و رپورٹ کو پرکھے ایران پر بڑی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر دیا ہے، جس سے امریکہ کی بوکھلاہٹ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر اسلحے کی پابندیوں پر مزید توسیع ہونی چاہیے تاکہ ایران اپنے اسلحے کو امریکہ اور امریکہ کے اتحادی ممالک کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بیان جاری کیا ہے کہ امریکہ نے یمن کے باغیوں کے لیے بھیجا گیا ایرانی اسلحہ قبضے میں لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ مائک پومپیو نے میڈیا پر واضح طور پر بتایا ہے امریکہ نے ایران کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ایران اور وینزویلا کے درمیان جاری تیل کی تجارت پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ دوسری جانب ایران بھی میدان میں آ گیا ہے اور میدان میں آتے ہی امریکہ کو 2 ٹوک پیغام پہنچاتے ہوئے کہا کہ ہم امریکی پابندیوں کے باوجود نہ صرف اپنی تیل کی صنعت قائم کریں گے اور امریکہ کو تباہ کر کے دکھائیں گے۔ گزشتہ دنوں ایران اور اب امریکہ پر پراسرار حملوں کے بعد دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری بھی ہو رہی ہے۔ کیا یہ لفظی گولہ باری دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی امریکی F-16 کو ایرانی ملٹری یا ایرانی اتحادیوں نے مار گرایا ہے؟ امریکہ کا F-16 تباہ ہونے کے اصل حقائق کیا ہیں؟ امریکی ایئر بیس پر فائرنگ کیوں اور کس جانب سے کی گئی؟ معزز ناظرین گرامی، گزشتہ کچھ ہفتوں سے ایران پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، جس کا مورد الزام امریکہ اور اسرائیل کو ٹھہرایا جا رہا ہے، مگر اب امریکہ بھی ان حملوں کا شکار ہو رہا ہے، جس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ بڑھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کی وجہ سے ممکنہ طور پر اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے
F-16 فائٹر پلین کو ایران کی جانب سے سائبر حملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ دن افغانستان میں امریکی فائٹر پلین کو بھی مار گرایا گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی فضائیہ کا F-16 وائپر جنگی طیارہ نیو میکسیکو کی ہیلون ایئر بیس پر لینڈنگ کے دوران تباہ ہوا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے نے ڈیلی میل کے مطابق تباہ ہونے والی امریکہ کا F-16 وائپر فائٹر پلین 49ویں ونگ کے ساتھ منسلک تھا۔ امریکی جنگی طیارہ تقریباً شام 6 بجے MDT پر واقع ہالون ایئر بیس پر حادثے کا شکار ہوا۔ ڈیلی میل میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق طیارے میں موجود امریکی پائلٹ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے بروقت جہاز سے نکلنے اور اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا۔ بہرحال امریکی پائلٹ کو فوری طور پر ریسکیو کیا گیا۔ رپورٹ پہ مزید لکھا گیا ہے کہ امریکی فائٹر پائلٹ کو زخمی حالت میں اسپتال میں علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر موجود ہیں اور حادثے کی تحقیقات جاننے کے لیے باقاعدہ انکوائری کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال مئی سے اب تک امریکی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کے تباہ ہونے کا یہ 5واں بدترین حادثہ ہے۔ در حقیقت امریکہ F-16 طیارہ اپنی جنگی کارکردگی کے حساب سے اپنی مثال آپ ہے۔ امریکی کمپنی جنرل ڈائنامس کا تیار کردہ یہ طیارہ ہر قسم کے جنگی امور سر انجام دینے میں انتہائی کارآمد ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ F-16 لڑاکا طیارے کی بہترین کارکردگی کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ اس جنگی طیارے کو اس وقت دنیا کی 24 ایئر فورسز بھی استعمال کر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی لڑاکا طیارے کے تباہ ہونے پر اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی طیارے کو ایران کی جانب سے گرایا گیا ہے۔ بہرحال اس بات کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا، اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ امریکی F-16 لڑاکا طیارے کو ایران کی جانب سے گرایا گیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ تو حتمی رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ لڑاکا طیارہ خود حادثے کا شکار ہوا یا پھر اسے مار گرایا گیا۔ اصل حقائق رپورٹ کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے، مگر امریکہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران پر اپنا دباؤ بڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے تاکہ ایران پر مزید پابندیاں لگائی جا سکیں۔ دوسری جانب ایئر فورس ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کی ریاست ڈیکوٹا میں واقع ایک امریکی ایئر فورس کی بیس میں اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں امریکی فضائیہ کے 2 اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ صبح کے وقت پیش آیا، جس میں 319 ریگولر ونگ کے 2 ایئر مین ہلاک ہوئے۔ رپورٹ میں مزید لکھا گیا کہ فائرنگ صبح 4:30 پر ہوئی اور بیس پر موجود ہنگامی ٹیم نے وہیں ایکشن لیا، جبکہ گرینڈ فورس حکام کے مطابق صورتحال اب قابو میں ہے۔ بیس کے ترجمان نے بتایا کہ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے
کسی بھی سوال کا جواب دینا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے معلومات کو خفیہ رکھنے کے لیے یہ کہا کہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے اہلکاروں سے متعلق معلومات ان کے لواحقین کے اجازت کے بغیر فراہم نہیں کی جا سکتی۔ اس سے قبل امریکی بحری اڈے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ واقعہ امریکی ریاست فلوریڈا میں پیش آیا تھا اور ریاست کے گورنر نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی بحری اڈے میں حملہ کرنے والا سعودی فضائیہ کا اہلکار تھا جو فوجی تربیت کے لیے امریکہ میں موجود تھا، مگر اس مرتبہ امریکہ کی جانب سے اس حملے کا الزام ایران پر لگائے جانے کے واضح امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ امریکہ ان حملوں کا الزام ایران پر لگانے کے بعد ایران پر پابندیوں کا اعلان کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم خبر اس وقت سامنے آئی جب ایران کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی برائن ہوک نے کہا کہ ایران کو اسلحے کے ڈیلر بننے سے روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی پابندیوں میں توسیع انتہائی ناگزیر ہے۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ کی اسلحے کی پابندی کے باعث ایران جنگی جہاز، ٹینک اور اسلحے کی دیگر خریداری نہیں کر سکتا۔ امریکی نمائندے نے زور دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کو محفوظ بنانے کے لیے ایران پر اسلحے درآمدات اور برآمدات دونوں پر پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ایران پر عائد پابندیوں کو ختم ہونے کی دیر ہوگی۔ ایران جو آج اندھیرے میں کر رہا ہے وہ دن کی روشنی میں سب کے سامنے کرے گا۔ ان کا اشارہ بھی امریکہ میں ہونے والے حالیہ حملوں پر تھا۔ امریکی نمائندے نے ان خیالات کا اظہار ابو ظہبی کے دورے کے موقع پر کیا، جبکہ دوسری جانب امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے گزشتہ ماہ یمن میں حوثی باغیوں کے لیے ایرانی اسلحہ لے جانے والے جہاز پر قبضہ کر لیا تھا تاکہ ایران امریکہ میں مزید تباہی نہ پھیلا سکے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران قبضے میں لیے گئے اسلحے سے بھرے جہاز کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ایران پر اسلحے کی پابندیوں میں توسیع کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مائک پومپیو نے کہا کہ سلامتی کونسل کو خطے میں مزید تنازع سے بچنے کے لیے ایران پر اسلحے کی پابندی میں ضرور اضافہ کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی ذی شعور انسان یہ یقین نہیں کر سکتا کہ ایران اپنے اسلحے کو ایسی جگہ استعمال کرے گا جس کا اختتام امن ہو، لیکن دوسری جانب ویٹو اختیارات رکھنے والے روس اور چین نے ایران پر لگی پابندیوں میں توسیع کی مخالفت کا اشارہ دیتے ہوئے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے۔ جب امریکہ کی ایک نہ چلی تو امریکہ نے رد عمل دیتے ہوئے وینزویلا کو تیل پہنچانے والے 5 ایرانی جہازوں پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ نے پابندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور وینزویلا کے ساتھ کام کرنے کے اہم بحری جہازوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان حکومتوں کے ساتھ معاون بننا سود مند نہیں۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہا
ایران امریکہ کی پابندیوں کے باوجود نہ صرف اپنی تیل کی صنعت کے قیام کے لیے پرعزم ہے بلکہ امریکہ کو معاشی طور پر بھی تباہ کر کے دکھائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ٹیلی ویژن میں اپنی تقریر میں جان زنگانیہ نے کہا کہ ہم کسی صورت نہیں جھکیں گے، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو مزید بڑھانا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر ہم پوری طاقت کے ساتھ مارکیٹ میں داخل ہوں اور اپنا مارکیٹ میں شیئر دوبارہ حاصل کر کے امریکہ کو مجبور اور لاچار کر سکیں۔ ناظرین گرامی، امریکی افواج پر پے در پے ان پراسرار حملوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو نہ صرف بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے بلکہ امریکہ کو ایک گہری دلدل میں پھنسا دیا ہے جہاں سے امریکہ کا نکل پانا انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ لفظی گولہ باری جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ انتخابات کے دنوں میں کسی بھی ملک سے جنگ کے لیے میدان میں کود پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران بھی ان دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ پر زیادہ سے زیادہ دباؤ بڑھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی گلوبل انفارمیشن نیٹ ورک کو اجازت دی